حضرت حسین ابن منصور حلاج کا سلسلہ چل رہا ہے، جس میں قسط نمبر 52 کل آپ تک پہنچی۔ آج قسط نمبر 53 کا آغاز کریں گے۔ جیسا کہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت منصور حلاج کو پھانسی دے دی گئی، اس کے بعد ان کو آگ لگا دیا گیا اور خاک کو دجلہ میں گرا دیا گیا، اور دجلہ کی طغیانی کا بھی ذکر ہوا۔ آپ کا خرقہ مبارک دجلہ کے سامنے لایا گیا، جس سے اس کی طغیانی میں کمی آئی۔ اب آگے چلتے ہیں، ہم اب تاریخی حقائق کی روشنی میں حضرت منصور حلاج کے اس نعرے پر بحث کریں گے جو خاص و عام میں مشہور ہے، یعنی نعرہ انا الحق، میں حق ہوں۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ انا الحق کہنے کی وجہ سے حضرت منصور حلاج شرعی عدالت میں مجرم قرار پائے اور پھر انہیں بڑے سنگدلانہ انداز میں قتل کر دیا گیا۔ علامہ زکریا بن محمد قزوینی کی روایت ہے کہ جب حضرت منصور حلاج نے انا الحق کہنا شروع کیا تو لوگ ان سے بے اعتقاد ہو گئے اور ان کے بارے میں مخالفانہ گفتگو کرنے لگے۔ بعض دوستوں اور ساتھیوں نے سمجھایا، حسین انا علی الحق کہو، جس کا مفہوم ہے کہ میں حق پر ہوں۔ جواب میں حضرت منصور حلاج نے فرمایا، نہیں، میں انا الحق ہی کہوں گا۔ اس کے بعد آپ نے یہ اشعار پڑھے، میں عین محبوب ہوں اور محبوب میرا عین ہے، ہم دو روحیں ہیں جو ایک بدن میں حلول کیے ہوئے ہیں۔ علامہ زکریا بن محمد قزوینی کے مطابق حضرت حسین بن منصور کا یہ قول بھی مشہور ہے۔ آپ بڑے والہانہ انداز میں کہا کرتے تھے، مجھے تجھ پر اور اپنے آپ پر بڑا تعجب ہے، تو نے اپنے ساتھ مشغول کر کے مجھے اپنے آپ سے فنا کر دیا، پھر اپنے سے اتنا قریب کیا کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ تو میں ہوں۔ مولانا ظفر احمد عثمانی کے بقول یہ اشعار حضرت منصور حلاج کے نہیں ہے، وہ اپنے غلبہ شوق کی مثال دینے کے لیے کبھی کبھی مذکورہ اشعار پڑھ دیا کرتے تھے، اور اگر بالفرض ان اشعار کا تعلق حضرت حسین بن منصور ثابت ہو جائے تب بھی یہ بات تسلیم شدہ نہیں کہ انہوں نے حق تعالی کو مخاطب کیا ہو۔ ان کی مراد حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہو سکتی ہے، اور شاید بھی ان کا مطلوب و مقصود ہو سکتا ہے۔ امام ابو نصر عبداللہ ان اشعار کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ ایک مخلوق کا دوسری مخلوق سے خطاب ہے۔ جب عشق مجازی میں انسان کا یہ حال ہوتا ہے تو عشق حقیقی میں اس پر کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت منصور حلاج نے ان اشعار کے ذریعے اسی حالت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مولانا ظفر احمد عثمانی فرماتے ہیں، اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت حلاج نے حق تعالی کو مخاطب کیا تھا تب بھی ان کی مراد اتحاد یا حلول سے نہیں۔ حضرت حسین بن منصور علماء کی جماعت کے سامنے بارہا اپنا عقیدہ توحید ظاہر کر چکے تھے، اور قتل کے وقت بھی انہوں نے اسی ذات واحد کو پکارا تھا۔ حضرت امام کوشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رسالے میں حضرت منصور حلاج کے کئی اقوال پیش کیے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت حسین بن منصور نے فرمایا، اور جو چیز اس کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی وہ اس میں کس طرح حلول کر سکتی ہے؟ اتحاد تو حال اور محل میں ہوتا ہے، حادث قدیم کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتا۔ انسان اور دیگر مخلوقات حادث کہلاتی ہے اور اللہ کی ذات قدیم ہے، اور جس چیز کو اس نے نشو و نما دیا اس کی طرف کیوں کر پہنچ سکتی ہے؟ آنکھیں اسے اپنے اندر نہیں لے سکتی اور گمان ان کے پاس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا قرب یہ ہے کہ مکرم معزز بنا دے اور دوری یہ ہے کہ ذلیل کر دے۔ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، باطن بھی ہے اور ظاہر بھی، قریب بھی ہے اور بعید بھی، اس کے مثل کوئی شے نہیں، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ ہیں وہ چند اقوال جنہیں پڑھ کر ایک عام مسلمان بھی اندازہ کر سکتا ہے کہ حضرت منصور حلاج کا عقیدہ توحید کیا تھا۔ علماء تحقیق کے نزدیک حضرت جنید بغدادی حضرت منصور حلاج کا عقیدہ توحید ایک ہی تھا۔ ہم اپنے مضمون حضرت جنید بغدادی میں اس واقعے کی تفصیلات پیش کر چکے ہیں کہ جب حضرت شیخ نے عام مجلسوں میں توحید پر گفتگو کی تھی تو علماء بغداد ان سے بھی ناراض ہو گئے تھے۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ خلیفہ مقتدر باللہ نے تمام صوفیاء عراق کے ساتھ حضرت جنید بغدادی کے قتل کا بھی فرمان جاری کر دیا تھا۔ آخر حضرت جنید بغدادی کو قاضی القضاة کے سامنے اقرار کرنا پڑا تھا کہ صوفیاء کی جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔
وہ تو صرف ایک عالم اور فقیہ ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت جنید بغدادی نے عام لوگوں پر اپنی مجلسوں کے دروازے بند کر دیے تھے۔ حضرت منصور حلاج کی طرح تمام صوفیہ عراق پر کافر و زندیق ہونے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ ان بزرگ ہستیوں کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ حضرت حسین بن منصور کی طرح عقیدہ حلول کے قائل ہیں۔ حلول کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ انسان کی ذات میں سما جاتا ہے یا انسان اللہ کی ذات میں جذب ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین بن منصور کی طرح صوفیاء عراق کو بھی زنجیریں پہنا کر مقتل میں لے جایا گیا تھا۔ آخر حضرت شیخ ابو الحسن نوری کی ایک جرأت مند تقریر نے صوفیاء کرام کی جانیں بچائیں۔ خلیفہ معتقد باللہ نے اپنا حکم واپس لیا اور اس یارحانہ اقدام پر حضرت شیخ ابو الحسن نوری سے معذرت کی۔ یہ بھی تاریخ عجیب و غریب اور ہے کہ خلیفہ مقتدر باللہ جس نے قتل کے فتوے پر اپنی مہر ثبت کی وہ خلیفہ معتقد باللہ کا بیٹا تھا، اور حضرت منصور حلاج نے انتہائی صفاقانہ انداز میں قتل کیا گیا وہ حضرت شیخ ابو الحسن نوری کے شاگرد تھے۔ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت شیخ فرید الدین عطال لکھتے ہیں کہ جب خلیفہ کے پاس مسلسل خبریں پہنچنے لگی کہ ابن منصور عن الحق کہتا ہے تو مقتدر باللہ نے قتل کی دستاویز پر خط دستخط کر دیے۔ اس کے بعد لوگوں نے منصور کو سمجھایا عن الحق نہیں هو الحق کہو۔ لوگوں کی نصیحت سن کر حضرت منصور حلاج نے فرمایا ہاں سب کچھ وہی ہے مگر تم لوگ کہتے ہو کہ وہ غائب ہے، اور حسین کہتا ہے کہ میں غائب ہوں، پھر محیط بھی کہیں غائب یا گم ہوا کرتا ہے۔ علماء نے حضرت منصور حلاج کے اس قول کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے وحدت الوجود کی اجمالی حقیقت یہ ہے کہ ممکنات کا وجود نظر سے غائب ہو جائے۔ اسے حقیقت نہیں کہتے کہ ممکنات کو خدا مان لیا جائے۔ حضرت حسین بن منصور کے نزدیک ان الحق کے معنی یہ ہے کہ میں کچھ نہیں، یہ مفہوم ہرگز نہیں کہ میں سب کچھ ہوں۔ جب حضرت حسین بن منصور کے ساتھی ان سے پوچھتے شیخ تم ان الحق کیوں کہتے ہو، جواب میں حضرت منصور حلاج فرماتے میں ان الحق نہیں کہتا، کوئی اور کہتا ہے۔ دوسرے دوست حیران ہو کر کہتے حسین تمہاری یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت منصور حلاج فرماتے میرے سارے اختیارات سلب کیے جا چکے ہیں، میں مجبور محض ہوں اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ شیخ آپ ہی اس مجبوری کی وضاحت کر سکتے ہیں، دوست عرض کرتے۔ حضرت حسین بن منصور فرماتے انبیاء کرام علیہ السلام احوال و کیفیات پر غالب اور ان کے مالک ہوتے ہیں، وہ احوال کیفیات کو پلٹ دیتے ہیں مگر احوال انہیں پلٹنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت حسین بن منصور کے اس قول مبارک کی تشریح یہ ہے کہ دنیا میں صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات پاک ایسی ہے جو انتہائی جذب کی حالت میں بھی پورے ہوش و حواس رکھتے ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے بھی بے خبر نہیں ہوتے۔ رسول اور نبی سے زیادہ قدرت حق کا مشاہدہ کون کر سکتا ہے؟ ایک رسول اور نبی سے زیادہ کس انسان پر محبت کا غلبہ ہو سکتا ہے؟ مگر چونکہ یہ برگزیدہ ہستیاں رشد و ہدایت کے منصب عظیم پر فائز ہوتی ہیں اس لیے ہم وقت ہوش میں رہتی ہیں۔ ان کا عہدہ منصبی اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ وہ جذبہ عشق سے سرشار ہونے کے باوجود مناظر قدرت حق میں گم نہیں ہوتے، اور اگر کبھی گم بھی ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا تعلق مجلس اور مخلوق سے نہیں ہوتا، وہ عین خلوت کی کیفیت ہوتی ہے اور خلوت میں حق کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس وہ اولیاء جو پوری طرح رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں ان کی بھی یہی حالت ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے احوال پر غالب ہوتے ہیں مگر درجہ کمال تک پہنچنے سے پہلے ان پر احوال و کیفیات ہی غالب رہتے ہیں۔ نتیجتاً حضرت منصور حلاج نے اس بات کا اقرار کرتے ہوئے فرمایا مجھ پر حال کی حکومت ہے اور ایک خاص کیفیت کا غلبہ ہے۔